الحمد لله على إحسانه والشكر له بالتوفيق وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، والصلاة والسلام على النبي الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. محترم حضرات، کائنات میں موجود ہر مخلوق اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتی ہے کہ اس کائنات میں موجود ذرہ ذرہ اگر انسان اس میں غور کرنے لگ جائے تو ہر ذری سی ذری چیز اور ہر چھوٹی سی چھوٹی مخلوق خود یوں گویا ہوگی هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ انسان حق کی پہچان کے لیے، حق کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ضروری نہیں کہ دلائل اور براہین کا ہی مشاہدہ کرے، ہمیشہ ضروری نہیں حق سمجھنے کے لیے، حق کی راہ پر جمے رہنے کے لیے اور حق کی دعوت و تبلیغ کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیشہ آسمان سے کوئی معجزہ اترے اور اللہ تعالیٰ بار بار آسمان سے معجزے اتار کر اس کے ایمان کو مضبوط کرے. یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں ایسے ایسے مناظر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں، بڑی سی بڑی مخلوقات سے لے کر چھوٹی سی چھوٹی مخلوقات تک بھی، آسمان و زمین سے لے کر زمین میں رینگتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے کیڑوں مکوڑوں تک بھی اگر انسان صدق دل سے، حق قبول کرنے کی نیت سے، حق تلاش اور حق جاننے کی نیت سے اگر دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، ہر چیز اس کو اس بات کی گواہی دے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی ہے، اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو کسی سے پیدا نہیں ہوئی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کے مثل اور اللہ کے برابر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. دیکھیے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خود قرآن مجید میں کئی ایک مخلوقات کی مثالیں دے کر اللہ نے انسان کو جھنجھوڑا اور انسان کو سمجھایا کہ ضروری نہیں کہ تمہیں آسمان سے وحی آئے اور آسمان سے معجزہ اتارے تمہیں حق سمجھانے کے لیے، کیونکہ گزری ہوئی امتوں میں کئی لوگ ایسے بھی گزرے ہیں، کئی اقوام ایسے بھی گزرے ہیں، آسمان سے معجزے اترنے کے باوجود وہ لوگ انکار کر بیٹھے. آسمان سے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی گواہی دکھلانے کے باوجود بھی وہ لوگ انکار کر بیٹھے، کفر و شرک کے مرتکب ہوئے ہیں. اسی لیے بس کائنات کے مناظر میں غور کرتے جاؤ، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں دیکھتے جاؤ، یہ کافی ہے تمہیں حق سمجھنے کے لیے.
یہ کافی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو جاننے کے لیے اور پہچاننے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی مخلوقات کی چھوٹی چھوٹی قسمیں کھائیں، چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں تاکہ انسان بس ان مخلوقات میں دیکھ کر حق کو سمجھ جائے۔ اللہ نے کہا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، بڑے آسمان و زمین کو تو دور، بس ایک اونٹ کی تخلیق میں دیکھ لو کہ ایسی تخلیق اللہ کے علاوہ کون پیدا کر سکتا ہے، جس کا جسم کا ہر عضو ٹیڑھا ہو، جس کے جسم کا ہر عضو ٹیڑھا، ایسی تخلیق اور ایسی پیدائش اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون سی ذات ہے جو ایسا پیدا کر سکتی ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اللہ نے کہا آسمان کو دیکھ لو، اتنا بڑا آسمان ہے، ایک چھوٹا سا چھت جو بغیر پلر اور ستونوں کے کھڑے نہیں ہو سکتا، اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا کیا ہے۔ دیکھو بس تمہیں حق سمجھ آ جائے گا کہ اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والی ذات کوئی نہ کوئی تو ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا آگے وَإِلَى الْجِبَالِ، بس پہاڑوں کی طرف دیکھ لو، کیف نصبت، کیسے پہاڑ زمین میں گاڑے گئے ہیں، زمین کو حرکت کیے بغیر، حرکت دیے بغیر زمین اپنی حالت پر برابر جمی رہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے میخوں کی طرح پہاڑے گاڑے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مخلوقات کی مثالیں قرآن مجید میں دی، اور خود اللہ نے یہاں تک کہا اگر حق کو اتنا بھی دیکھ نہیں سکتے کہ تم آسمان میں غور نہیں کر سکتے، زمین میں دیکھ نہیں سکتے، پہاڑوں تک تمہاری نظر نہیں جا سکتی ہے، تم اللہ کی مخلوقات میں غور نہیں کر سکتے، صرف اپنی ذات میں دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نشانیاں رکھی ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہوئے کہتا کہ اپنی ذات میں نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جسم کا ہر عضو اللہ تعالیٰ نے جہاں برابر اس کو اس کی جگہ پر رکھا ہے، ہاتھ جہاں ہونے تھے برابر اس کی جگہ پر ہیں، پیر جہاں ہونے تھے برابر اس کو اس کی جگہ پر رکھے ہیں، آنکھ، ناک، منہ، کان، چہرہ، جسم کا ہر عضو اللہ تعالیٰ نے جس کو چھپائے رکھنا تھا اس کو چھپائے رکھا، جس کو ظاہر کرنا تھا اس کو ظاہر کیا، جس کی جیسی ضرورت تھی اللہ نے ویسے پیدا کیا۔ تو بس انسان اپنی ذات میں اوپر سے نیچے تک غور کر لے، یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ کوئی تو ذات ہے جو برابر کے برابر پیدا کرنے والی موجود ہے، کوئی تو ایسی ذات ہے جو انسان کے بس کی بات نہیں۔ میں بھی انسان ہوں، سامنے والا بھی انسان ہے، اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ ایسے پیدا کر سکے، اسی لیے کوئی تو ایسی ذات ہے جو ایسا پیدا کرنے والی ہے اور ایسا نظام چلانے والی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا کہا بس کائنات کی مخلوقات میں غور کرو، تمہیں حق سمجھ میں آ جائے گا، اللہ کی توحید سمجھ میں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے یہی معاملہ تھا کہ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ اپنی زندگیوں میں جہاں سامنے والوں کو، جہاں اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے دلائل دے کر سمجھاتے، اللہ تعالیٰ آسمان سے نشانیاں اتارتا، آسمان سے معجزے اتارتا، تو وہیں انبیاء علیہم السلام اپنی قوم والوں کو ان کی اپنی حقیقت کو دیکھ کر سمجھاتے، ان کے اپنے معاشرے کو دکھلا کر سمجھاتے ہیں، ان کی اپنی صورتحال کو دکھلا کر سمجھاتے ہیں۔ اور ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کی کوشش یہ ہوتی کہ وہ اپنی توحید میں مضبوط رہیں، وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہیں، وہ اپنے عقیدے میں مضبوط رہیں، انہیں اللہ کی ذات پر ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر ایمان کے ساتھ یقین کامل بھی ہو جائے تاکہ قوم کو سمجھانے میں آسانی ہو سکے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام دیکھیے بچپن سے ابراہیم علیہ السلام ایسے معاشرے میں پلے بڑھے، ایسے معاشرے میں پروان چڑھے جو معاشرہ بت پرست تھا، بت ساز تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بت فروش تھا، خود بتوں کی پوجا کرتا، خود بت بناتا اور خود بیچا کرتا تھا۔ ایسے معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، معاشرہ تو باہر کی بات، خود اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی جن کا باپ خود بت بنایا کرتا اور خود بت کی پرستش اور بت کو سجدہ کیا کرتا اور بت بیچا کرتا تھا۔ ایسے معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ اس معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بت کے لیے سجدہ کرتے، تو کچھ
لوگ ایسے بھی تھے جو ستاروں کے پرستار تھے، جو ستاروں کی پوجا کیے کرتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو چاند کو اپنا رب سمجھ چکے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سورج کی عبادت اور سورج کو ہی معبود سمجھ بیٹھے تھے۔ ایسے معاشرے میں جہاں رب کی تفریق ہو چکی تھی، ہر فریق، ہر جماعت اپنی مرضی کے حساب سے، اپنی خواہش کے حساب سے اور اپنی فکر اور سوچ کے حساب سے رب بنا بیٹھا تھا، ایسے معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ ایسے معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا معاشرہ، اس کی ایک ایک جماعت ایک ایک چیز کو رب بنائے ہوئے ہے، ایک ایک جماعت ایک ایک شے کو خالق اور معبود بنائے ہوئے ہے، تو آخر میرا معبود کون ہو سکتا ہے؟ میرا معبود کون ہو سکتا ہے؟ حق کی پہچان کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بڑی تکلیفیں جھیلیں، بڑی پریشانیاں اٹھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں نہ آتا کہ میرے گھر میں ایک بت کی عبادت ہوتی ہے، میں گھر سے باہر نکلتا ہوں دوسرے بت کے لیے سجدہ ہوتی ہے، میرے گھر میں ایک بت کی پرستش ہوتی ہے، گھر سے باہر نکلتا ہوں تو کائنات میں موجود آسمان، زمین، سورج، چاند، اس کی پرستش ہو رہی ہے۔ آخر میرا رب کون ہے؟ آخر حقیقی معبود کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہی کائنات کے مناظر دکھلا کر ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانا چاہا کہ دیکھو تمہاری جو قوم جن جن چیزوں کی عبادت کر رہی ہے وہ کیسے عاجز ہیں۔ تم خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لو کہ تمہاری یہ قوم جو سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستار اور پرستش کر رہی ہے، دیکھو یہ خود کیسے عاجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں، کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم کو یقین ہو جائے، تاکہ ابراہیم کو یقین ہو جائے کہ ان کا رب کون ہے، تاکہ ابراہیم کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون سی ذات ہے۔ کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں اس پورے منظر اور پورے واقعے کو بیان کیا، کہا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، اور جب رات پوری طرح چھا گئی، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی جانب دیکھا اور کہا قَالَ هَذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، اس کے اندر اتنی چمک ہے، اتنی روشنی ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جیسے ہی ستارہ ڈوب گیا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے جو خود کی روشنی پہ قابو نہ رکھ سکتا ہو وہ میرے اوپر کیا قادر ہو سکتا ہے، جو خود کی روشنی کو روکے نہیں رکھ سکتا، تھوڑی دیر کیا روشن ہوا پھر بجھ گیا، وہ میری کیا دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ کہا لا احب الافلین، میں غروب ہونے والوں کو، بجھ جانے والوں کو محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فلما رأى القمر بازغا، پھر دیکھا کہ چاند طلوع ہو رہا ہے، بڑا روشن ہے، بڑا چمکدار ہے، کہا قال هذا ربی، چلو جو چیز بجھ گئی، اب یہ اتنا بڑا روشن، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا تجربہ کروایا چاند سے، پھر جیسے ہی چاند بھی غروب ہو گیا کہا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرا رب اب میری رہنمائی نہ کرے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستہ نہ دکھائے تو میں گمراہ ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا، تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ستارے کو دیکھ کر میں نے تجربہ کر لیا، چاند کو دیکھ کر میں نے تجربہ کر لیا، کسی میں قرار نہیں ہے، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں، تھوڑی دیر کے بعد سب بجھنے والے ہیں۔ پھر ویسے ہی دن طلوع ہوا، دن کے ساتھ ساتھ سورج طلوع ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کر کہا ھذا ربی ھذا اکبر۔ رات کو دو تجربات ہوئے، ان دونوں کے مقابلے میں یہ بہت بڑا ہے، ان دونوں کے مقابلے میں اس کی روشنی بھی بڑی ہے اور یہ بھی بڑا ہے۔ کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ اور جب سورج بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے مخاطب کرتے ہوئے کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم، تم ستاروں کی بھی پرستش کرتی تھی، میں نے اس سے بھی آزما لیا، چاند کی پوجا کر رہے تھے، اس سے بھی میں نے تجربہ کر لیا، سورج کے تم پرستار تھے، اس کو بھی میں نے آزما لیا، لیکن دیکھ رہا ہوں کسی کے اندر ہمیشہ باقی رہنے کی طاقت نہیں۔ سورج کیا طلوع ہوا، چاند خود بخود ڈوب گیا۔ چاند کیا آیا کہ سورج اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی اپنی روشنی کو قابو نہ رکھ سکا، یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ انی بریء مما تشرکون، تم جن جن چیزوں کو شریک کرتے ہو سب سے میں بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما
अना मिनल मुशरिकीन। देखो अब मेरा तजुर्बा हो गया, अब मुझे यकीन हो गया है कि जब सब ख़त्म होने वाले हैं तो कोई तो है जो इन्हें वक्त पर ला रहा है और वक्त पर गुरूब कर रहा है। कोई तो है जो सितारे को, चांद को, सूरज को वक्त पर तुलू कर रहा है, वक्त पर गुरूब कर रहा है। कोई तो ज़ात है जो इसे कंट्रोल कर रही है। मैं उस ज़ात पर ईमान लाता हूँ। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा। मैं अपने चेहरे को ऐसी ज़ात की तरफ फेरूंगा, ऐसे शख्स को और ऐसी ज़ात को मैं माबूद बनाऊंगा जो इस पूरे आसमान और ज़मीन की पैदा करने वाली है। जिन जिन चीज़ों को तुम पूजते हो उनकी पैदा करने वाली है। वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। हज़रात देखिए, हक़ की राह पर, हक़ के रास्ते पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहले अपनी ज़ात का सामना करना पड़ा। अपनी ज़ात को यकीन दिलाना पड़ा कि रब कौन है, अपनी ज़ात को यकीन दिलाना पड़ा कि माबूद कौन है। अल्लाह ताला ने कायनात के मनाजिर से तजुर्बा कराते हुए यकीन दिलाया कि इन तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला रब्बुल इज़्ज़त है, कोई ना कोई ज़ात मौजूद है। इसी के साथ साथ ख़ुद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब यकीन हो गया, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान मजबूत हो गया कि अल्लाह की ज़ात मौजूद है जो इस पूरी कायनात को चला रही है, एक और तजुर्बा करना चाहा, ईमान में और थोड़ी मजबूतगी लानी चाहिए, तो अल्लाह ताला से सवाल कर बैठे, रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। अल्लाह एक बार दिखा दे तू कैसे मुर्दों को ज़िंदा करता है। इस दुनिया में तो यकीन हो गया कि यहाँ रहते हुए सिर्फ तेरी ही इबादत करनी है, यहाँ रहते हुए तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। एक और दुनिया आने वाली है जहाँ हम मरने के बाद तू फिर हमें पैदा करेगा। अल्लाह एक बार ये तजुर्बा दिखा दे। अल्लाह ने सवाल किया, अवलम तुमिन, ऐ इब्राहीम क्या ईमान नहीं है मेरी ज़ात पर, क्या ईमान नहीं है तुम्हें मेरी ज़ात पर? कहा अल्लाह ईमान तो अपनी जगह बरकरार है, वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी, दिल ज़रा बेचैन है, दिल मुतमईन हो जाए, दिल यकीन के साथ भर जाए, दिल में ईमान मजबूत हो जाए, बस इसके लिए अल्लाह मैं चाहता हूँ, वरना तो ईमान तो तेरी ज़ात पर पूरा मुकम्मल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तजुर्बा कराया। एक और हकीकत अल्लाह ने दिखाई, कहा इब्राहीम 4 परिंदों को ले लो, 4 परिंदों के टुकड़े टुकड़े कर देना, टुकड़े टुकड़े करके हर परिंदे के टुकड़े को एक दूसरे के साथ मिलाकर अलग अलग पहाड़ों पर रख देना। सुम्मा दुउहुन्ना यअतीनका सअया, फिर आवाज देना, हर परिंदा अपने अज़ू के साथ जुड़कर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। फिर आवाज देना, हर परिंदा अपने अपने जिस्म के साथ सही सालिम तुम्हारी तरफ लौट कर आएगा। वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, इब्राहीम जान लो अल्लाह ताला बड़ी हिकमत वाला है, बड़ा गालिब है, अल्लाह ताला बड़ी हिकमत वाला है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस हक़ की राह में अपने ईमान को मजबूत करने के लिए सबसे पहले अपने आप का मुकाबला करना पड़ा। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हक़ की राह में सबसे पहले अपने बाप का सामना किया, सबसे पहले अपने वालिद का सामना किया। देखिए, जो पहला पैगाम था, जो पहला वाक़या था, पहला सबक था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितनी तजुर्बात से अपने आप को यकीन दिला रहे थे, अपने ईमान को मजबूत कर रहे थे। मैं और आप ईमान होने वाले के साथ साथ हमें ये यकीन नहीं, ये ईमान की मजबूतगी नहीं कि हम कह बैठे कि हमारा ईमान सही है, हमें किसी दलील की ज़रूरत नहीं, हमारा ईमान सही है, हमें किसी वजह और किसी सबब की ज़रूरत नहीं। हमेशा आदमी को अपने ईमान को मजबूत करने, अपने ईमान को ताज़ा करने और अपने ईमान में पुख्तगी पैदा करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि आदमी कोई सामने वाला हमें समझाए, हम अपने ईमान पर इतराते हुए, अपने अक़ीदे और अपने दीन पर इतराते हुए हम बात को इनकार कर जाएँ, इनकार कर बैठें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का पैगाम है कि तौहीद का मरकज़ खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात थी। इसके बावजूद वो बार बार अपने ईमान में मजबूतगी लाना चाह रहे थे, बार बार अपने ईमान में यकीन कामिल लाना चाह रहे थे। हज़रात, इसी के साथ इस ईमान यकीन की राह में, इस हक़ की राह पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बाप का सामना करना पड़ा। अपने बाप को इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरह तरह से समझाने लगे, तरह तरह से बतलाने लगे, हकीकत क्या है समझाने लगे। कहा, या अबती लिमा तअबुद मा ला यस्मउ व ला युबसिरु व ला युगनी अन्का शैआ। ऐ मेरे अब्बा जान, आप देखिए कि किस चीज़ की आप इबादत कर रहे हैं, आप खुद उसको अपने हाथों से बना रहे हैं, आप जिसको अपने हाथों से बना रहे हैं उसके आगे आप खुद सजदा कर रहे हैं। जो आपके बनाने का मोहताज है वो आपकी क्या मोहताजगी दूर कर सकता है?
جو آپ کے بنانے کا محتاج ہے وہ کیا آپ کی ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ آپ کے بولنے پر وہ سن نہیں سکتا، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا، آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ ایسی ذات کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ ایسی ذات کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ اور کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک بہ، اے میرے ابا جان ایسی حقیقت میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں جو میرے سے پہلے کوئی آپ کے پاس نہیں لایا تھا، کوئی اس سے پہلے سمجھانے والا نہیں تھا، اسی لیے آپ غلطی پر تھے، کوئی آپ کو حقیقت بتلانے والا نہیں تھا، اسی لیے آپ غلطی پر تھے۔ اب تو میں حق کے ساتھ آ گیا، اب تو میں حق سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں، میری بات سمجھ جائیے، کیونکہ میرے بعد اب حق کو سمجھانے والا نہیں رہے گا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنے والد کو سمجھاتے رہے۔ دیکھیے یہ واقعہ بتلاتا ہے ضروری نہیں کہ ماں باپ اگر غلطی کر رہے ہوں، ماں باپ سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو رہی ہو، کوئی کفر و شرک کا کام ہلکا سے ہلکا ہی کیوں نہ ہو ماں باپ سے اگر ہو رہا ہو، اولاد ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کے نام پر خاموش نہیں رہ سکتی ہیں، اولاد والدین کی اطاعت و فرما برداری کے نام پر خاموش نہیں رہ سکتی ہیں۔ والدین پیار و محبت میں، اپنائیت میں، شفقت میں، اگر اولاد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چھوٹا ایسا کوئی غلط کام ہو جائے جس میں شرکیہ کام ملوث ہو، جس میں کفر ملوث ہو، اور والدین بچوں کی نادانگی سمجھ کر معاف کر دیں، اولاد جو حق کو پہچانتی ہو، حق کو سمجھتی ہو، وہ ہرگز خاموش نہیں رہ سکتی ہے۔ اولاد کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ والدین سے اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو، کفر و شرک کا کام ہو رہا ہو، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کا کام ہو رہا ہو، وہ اولاد والدین کی اطاعت و فرما برداری کے نام پر خاموش نہیں رہ سکتی ہیں۔ جیسے والدین کو اجازت نہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر غلطی کر رہا ہو تو وہ خاموش رہ سکے، ویسے اولاد کے لیے بھی اجازت نہیں کہ والدین کی غلطی پر وہ خاموش رہ سکے۔ لیکن باپ ہے اس کی قدر کرنی ہے، ماں ہے اس کا خیال رکھنا ہے، ماں باپ ہیں جس کی وجہ سے آج ہم کائنات میں وجود میں آئے ہیں، ان کا خیال اور ان کا احساس اپنے دل میں رکھتے ہوئے شفقت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، درد بھرے انداز میں حق کو سمجھانے کی فکر کو لے کر ان کو قریب کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے جسے سمجھایا بار بار یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان میں حق کو سمجھا رہا ہوں، دیکھیے میرے سے پہلے کوئی حق کو سمجھانے والا نہیں تھا، اس لیے آپ غلطی پر تھے، آج میں حق لے کر آ گیا ہوں، حق کو سمجھ جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان یہ جس کی آپ سجدہ کر رہے ہیں یہ شیطان ہے، شیطان آپ سے یہ کام کروا رہا ہے، ہرگز شیطان کی پرستش مت کریے۔ دیکھیے شیطان رب العالمین کا بڑا نافرمان ہوا ہے، شیطان اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ نافرمان واقع ہوا ہے، تو آپ شیطان کی ہرگز عبادت نہ کریں۔ اور خود کہتے ہیں انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے ابا جان دیکھیے سمجھانے کا انداز کیسے ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتلایا کہ کیسے اپنے ماں باپ کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سمجھایا جاتا ہے۔ کہا اے میرے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس حالت میں آپ کی وفات ہو جائے اور رب العالمین کی جانب سے کوئی عذاب کے آپ لپیٹ میں آ جائیں، تو میں یہ چیز دیکھ نہیں سکتا کہ میں حق پر قائم رہ کر بچ جاؤں اور آپ عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں، لہٰذا میری بات کو سمجھ جائیے۔ تو حضرات ابراہیم علیہ السلام کو اس حق کی راہ پر اپنے والد کا سامنا کرنا پڑا، اس کے آگے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کا سامنا کرنا پڑا، اس حق کو سمجھانے کے لیے اپنی قوم کا سامنا کرنا پڑا۔ قوم کو الگ الگ انداز سے سمجھاتے رہے، قوم کو الگ الگ طریقوں سے سمجھاتے رہے کہ دیکھو رب العالمین کون ہے، حقیقی معبود کون ہے، تم جس کی عبادت کر رہے ہو وہ کیسے عاجز ہے، کیسے کمزور ہے، بار بار ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے۔ جب قوم ماننے سے انکار کر بیٹھی، ابراہیم علیہ السلام نے ایک تدبیر اپنائی، کہا کہ چلو تم جس وقت اپنے محلے اور علاقے کو چھوڑ کر کسی غرض سے اور کسی کام سے دور جاؤ گے، میں ایک تدبیر اور پلاننگ کروں گا جس کے ذریعے سے شاید کہ کچھ تمہیں سمجھ میں آ جائے، شاید کہ تمہیں کچھ سمجھ میں آ جائے۔ قوم کے لوگوں نے عید کی مناسبت سے بستی کے باہر جانی چاہی، جب قوم کے لوگ بستی کے باہر گئے تو ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں پہنچے، جہاں علاقے کے سارے بت رکھے ہوئے تھے، سارے بتوں کو توڑ کر جو بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں کلہاڑی رکھ دی اور ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ قوم نے آ کر دیکھا کہ آخر کیا یہ منظر ہے کہ ہمارے سارے کے سارے معبود ٹوٹے ہوئے ہیں، تو قوم میں آپسی چرچا ہونے لگا، جس کسی نے بھی یہ کیا ہے من فعل هذا، کہا جس کسی نے بھی یہ چیز کی ہے انہ لمن الظالمین، دیکھو بہت بڑا ظالم ہے،
جس کسی نے بھی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو کسی کہنے والے نے یہاں تک کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے اپنے علاقے میں ایک نوجوان کو دیکھا ہے، اپنے ایک نوجوان کو سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ابراہیم ایسا ہے جو بار بار اپنے معبودوں کی تذلیل کرتا تھا، اپنے معبودوں کے ساتھ ذلت آمیز رویہ اختیار کرتا تھا۔ تو ابراہیم شاید وہ کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، قوم کے بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے قوم کے بادشاہ نے سوال کیا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے یہ معبودوں کے ساتھ کیا تم نے ہی رویہ اختیار کیا؟ کیا ہمارے ان معبودوں کو تم نے ہی توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اچھا موقع ہے حق سمجھانے کا، اچھا موقع ہے حق سمجھانے کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألہم ان کانوا ینطقون۔ دیکھو یہ اتنے معبود تھے، سب کے سب ٹوٹے ہوئے، ایک بڑا معبود ہے جو باقی ہے، دیکھو اسی نے توڑا ہوگا، اس سے پوچھ لو، اسی نے توڑا ہوگا، اس سے سوال کر لو، کیونکہ یہی ایک صحیح سالم باقی ہے، باقی سب ٹوٹے ہوئے ہیں اور کلہاڑی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو قوم کے لوگ کچھ سمجھنے کی بات پر آئے، سمجھنے کی چیز پر آئے، سمجھنے لگے جو اتنی طاقت نہیں رکھ سکتا توڑنے کی، آخر اس کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ قوم کے لوگ شرمندہ ہو گئے کہ کیسے ہم اس سے پوچھیں، وہ جواب نہیں دے سکتا ہے، وہ بت ہے جس کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ کیسے جواب دے سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے سمجھا تو اس کا مطلب تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں سن بھی نہیں سکتے اور تمہارا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ تو اسی کے نتیجے میں کچھ لوگ ایمان لانا تھا ایمان لائے، لیکن کچھ لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر باقی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلانا چاہا، بادشاہ نے اعلان کیا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، دیکھو یہ تمہارے معبودوں کے ساتھ ایسے رویہ اختیار کرتا ہے، آگ جلاؤ اور ابراہیم کو اس میں انڈیل دو، آگ میں ڈال دو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے آگے آگ جلائی گئی، بڑی آگ بھڑکانے کے بعد ایک منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اوپر سے آگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرات سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو شخص حق پر جم جاتا ہے پوری قوم اس کے مخالف کیوں نہ آ جائے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہیں۔ جو آدمی حق پر ڈٹ جائے، حق کو سمجھ جائے، حق کو پہچان لے، اس کے ساتھ ہمیشہ اللہ رب العزت کا ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے۔ پوری قوم اور پوری جماعت اس کے مخالف آ جائے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ پوری قوم نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہا، اللہ رب العالمین کا حکم تھا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ تو رب العزت کا ساتھ ایسا ہے جو ساری ساتھ پر غلبہ ہے، اللہ رب العزت کی مدد ایسی ہے جو سارے لوگوں کی مدد پر غالب ہے۔ اسی لیے توحید پر جمے رہنا، لوگوں کو ڈرے بغیر، حالات سے ڈرے بغیر، تکلیفوں سے ڈرے بغیر، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے حق کو سمجھ جانے کے بعد حق سے پھرے بغیر حق پر ثابت قدم رہنا، یہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے مدد کا موجب بنتا ہے، مدد کا سبب بنتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی مدد رہے گی۔ بادشاہ کے دربار میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کھلم کھلا اعلان کیا تو آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے ایک اور مرتبہ تجربہ کرنا چاہا، ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانا چاہا دیکھو تم غلطی پر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا کر سوال کیا بتاؤ ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ بتاؤ ابراہیم تمہارا رب کون ہے جو تمہاری اتنی مدد کر رہا ہے، اتنی بڑی آگ کو گلے گلزار بنا دیا، ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا وہ رب ہے جو جلاتا بھی اور مارتا بھی ہے، میرا وہ رب ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چلو دو درباریوں کو لانے کا حکم دیا، لایا گیا، ایک کو جان سے مار دیا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا۔ دیکھو میرے اندر بھی طاقت ہے، میں جان سے بھی مارتا ہوں، زندہ بھی چھوڑتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس ٹیڑھی عقل کو ایسی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو یہ کام تم کر چکے، ایک اور چیز میرے رب کی قدرت میں تمہیں بتلاتا ہوں، اگر یہ کر دکھاؤ تو میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، دیکھو میرا رب وہ ہے جو مشرق سے ہمیشہ سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر طاقت ہے اپنے آپ کو رب کہتے ہو ایک دن مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو، میں تمہاری ربوبیت اور تمہاری الوہیت کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔
ایک دن میرے رب کی یہ جو تدبیر ہے اور میرے رب کا یہ جو نظام ہے، ہمیشہ سورج کا مشرق سے طلوع ہونا اور مغرب میں غروب ہونا، اس کو پلٹ کر دکھاؤ، بدل کر دکھاؤ، ایک دن مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ، میں تمہاری وحدانیت کو تسلیم کرتا ہوں، تمہارے رب ہونے کو تسلیم کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ کافر ناکام ہو گیا، کافر نامراد ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت پر، ابراہیم کے اس اعلان پر کافر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بادشاہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن معاملہ ایسا ہی ہے واللہ لا يهدي القوم الظالمین، جو اپنے ظلم پر اڑے ہوں، جو اپنے کفر و شرک پر اڑے ہوں، اللہ انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے، کبھی راہ راست پر نہیں لاتا ہے۔ دیکھیے جس کسی کے بھی سامنے ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنے محلے میں ہو، یا بڑی سی بڑی شخصیت کے سامنے کیوں نہ ہو، حق کی آواز اٹھانے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے، حق کا اعلان کرنے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ حق کا اعلان کرنا یہ انبیاء کی پہچان ہے، یہ انبیاء کی علامت ہے۔ آدمی حالات سے ڈرتے ہوئے، حالات سے خوف کھاتے ہوئے اگر حق کا اعلان کرے بغیر پیچھے ہٹ جائے، اس کا بھی اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے۔ ہاں، حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے سامنے چاہے جو بھی ہو، وقت کا بادشاہ اور حاکم ہی کیوں نہ ہو، حق کو میں سمجھ جانے کے بعد اگر حق کا اعلان سامنے نہ کر سکوں، یہ میری کمزوری ہے اور یہ میرے ایمان کی کمزوری ہے، میرے ایمان کا سوالیہ نشان ہے۔ دیکھیے آگے بڑھ کر حق کا اعلان کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد یہ ہے ظالم سے ظالم بادشاہ تمہارے آگے کھڑا ہو اور تم حق بولنے سے کبھی نہیں گھبراتے ہو۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ تلوار لے کر تم جنگ کرو، یہ جہاد نہیں، ظالم بادشاہ کے آگے حق کے کلمے کو بلند کرنا، حق کا اعلان کرنا، حق کی دعوت دینا، یہ سب سے افضل جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار صورتوں میں کئی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے بیان کیا تاکہ آپ کی زندگی سے ہم کچھ سیکھ سکیں، کچھ جان سکیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام خود توحید کا مرکز رہے اور ہمیشہ توحید کو ثابت کرنے اور توحید کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے پیش رہے، چاہے وہ اپنے باپ ہی کیوں نہ ہو، اپنے والد ہی کیوں نہ ہو، ان کو ان کے انداز سے شفقت سے سمجھانے لگے، اپنی قوم کیوں نہ ہو، اپنی قوم کو ان کی عقل کے حساب سے سمجھانے لگے، بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، بادشاہ کو اس کے روب اور دبدبے اور اس کے اختیار اور اقتدار کے حساب سے سمجھانے لگے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پیغام ہے کہ حق پر ہر حال میں جمے رہیں، جو کوئی بھی مخالف آئے، اور حق کی دعوت ہمیشہ دیتے رہیں، جو کوئی بھی مخالف آئے مخالفت کو دیکھے بغیر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ شامل حال رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی گواہی دی ان ابراہیم کان امہ، کہ پوری ابراہیم علیہ السلام کو اگر دیکھو، دیکھنے میں تو ایک شخصیت ہے، دیکھنے میں تو ایک جسم ہے، دیکھنے میں تو ایک جان ہے، دیکھنے میں تو ایک آدمی ہے، ایک فرد ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اندر پوری امت چھپی ہوئی ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک پوری امت ہیں اور اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار ہیں، پوری خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں جمے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں حق پر ثابت قدم رہنے اور حق کی دعوت دینے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، جب تک اس دنیا میں رکھے اللہ صحیح اسلام اور ایمان پر باقی رکھے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور زندگی سے اللہ مجھے اور آپ کو سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔